اس کا رویہ دیکھیں، اس سے پیار کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا، اندر داخل ہوتے ہی اس نے فٹافٹ ایک بات کر دی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ میرے جذبات بہت بھٹک گئے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے، اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی؟ پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب، پھر بھی آپ غیرت مند نہیں۔ اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں، تو یاد رکھیں اگر آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ حضور فرمانے لگے آگے آ جاؤ۔ حضرت عمر کہتے مجھے بڑا غصہ تھا، میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور 2 تھپڑ ماروں اسے۔ طریقہ بات کرنے کا۔ حضور نے بلایا، پاس بٹھایا، تھپکی دی، فرمایا ایک بات تو بتا، تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں، ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ارشاد فرمائیے، حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ تیری بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا۔ کہا تیری ماں، تیری پھوپھی، خالہ کا؟ حضور خبردار، کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا۔ رسول کریم فرمانے لگے جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ جو غیرت، جو حمیت یہ اپنے گھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف، آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا۔ آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں، آپ اپنے موڈ میں نہ رہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوؤں کی شرٹ پہن کے نماز پڑھی۔ ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا، کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر، پتا نہیں تمہیں؟ وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے، بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازو فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے، لیکن ویسے بھی آدھے بازو والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اچھا عمل نہیں۔ اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازو پورے ہوں۔ تو بزرگ ان سے کہنے پورے کپڑے پہنو، کہنے لگا یہ ہو جاتی ہے نماز، میں بھی تھا تو مجھے انہوں نے کہا جی حضرت صاحب بات سننا۔ میں نے کہا جی حکم۔ کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگتا ہے منڈا چودھری آندا ہے، ایک منڈا لگتا ہے چودھری آندا ہے۔ فٹافٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں کہا جی ہے واقعی چودھری آندا بچہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چودھری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی۔ تو آپ اس بچے بیچارے کو اندر آنے تو دیں، اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں، انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آ ہی جائے گا۔ لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں، بس سارے میرے مطابق چلیں۔ یہ تو بات کو پیشوا کرے گا، مقتدا کرے گا، وہ بھی سمجھائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے، حضور دلائل دیتے تھے۔ نوجوان بچوں کو موقع دیں، انہیں سمجھائیں، انہیں قائل کریں، ان سے پیار کریں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں، پھر آگے بڑھیں۔ عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے۔ محبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ۔ عورت تھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکائے تو اس کی تعریف کر دی جائے، تو بھئی کھڑی ہے صبح سے باورچی خانے میں، 2 لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے؟ اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے تو کیا خیال ہے بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے؟ اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو؟ ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، مزاج میں خرابی آتی۔ تھوڑی تعریف دیکھیں، عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے، میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں، تو وہ اگر سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا، اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات۔ ہم نا لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں،
नाराज तो नहीं हो जाएंगे आप? नहीं, रहन देने हैं, लगता है तुझा हो जाना है भाई। चिढ़ाते हैं लोग। किसी ने कह दिया ना कि ये मेरे घर ना आए आज के बाद, बाप ने बेटे को कह दिया ये तेरा रिश्तेदार ना आए, वो कहता है तू सवेरे जरूर आई, वेखांगा तेनू कड़ा डकदा है, आना सुबह। वो किसी ने कह दिया ना इस गली से ना गुजरना, कहना मैं अभी गुजरूंगा, तू देख ले जो तूने करना है। हम लोगों की नफ्सियात के, बल्कि पता चल जाए ना फलाने को फलां चीज बुरी लगती है, उसको लोग जबरदस्ती करते हैं, चिढ़ाते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, उसके अंदर गुरूर लाते हैं, मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। ये काम ना करें। आप अपने लिए क्या ग्राउंड बना रहे हैं कि लोग आपसे नफरत करें, लोग तकलीफ दें आपको। ये नौजवान बच्चे, किसी ने हारन दे दिया गाड़ी का, तो आप इसने गाड़ी पीछे करनी नहीं, वो मां बदौलत को हारन बजा दिया है। ये मुहज्जब कौमों का ये रवैया नहीं होता। ये तो वो कौमें हैं जो मतलब बड़ी तंग है अपने आप से। ये बड़े आवाज़ार लोग हैं। ठंडे रहें, मीठे रहें, प्यार करें, दूसरों के जज्बात का एहसास करें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका से कहा, आयशा तेरे साथ एक बात ना करूं, हुजूर करें। पर मैं जब तू नाराज होती है तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब तू राजी होती है तब भी मुझे खबर हो जाती है। इतना ध्यान रखते हैं खामन घर में कि अब इसकी पोजीशन क्या है और अब ये क्या सोचती है और किस बात पे इसको जो है वो नाराजगी होती है। मुझे जब तू राजी होती है तब भी पता होता है नाराज। तो हजरत आयशा कहती है नहीं नहीं हुजूर ऐसी तो बात ही कोई नहीं, आप बताएं। हुजूर फरमाने लगे जब मैं किसी और ज़ौजा के पास थोड़ा वक्त गुजार लेता हूँ ज्यादा, और जब मैं आता हूँ तो तू नाराज होती है। या रसूल आपको कैसे पता? फरमाया बताऊं? हुजूर बताएं। फरमाया उस वक्त जब तू कसम उठाती है तो कहती है ला व रब्बे इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम। और जब तू मुझसे राजी होती है तो तू कहती है ला व रब्बे मुहम्मद, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। तू फिर हजरत इब्राहिम का नाम ले लेके हजरत आयशा कहने लगी महबूबा कुर्बान जाऊं, बात बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है या रसूल अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। जब थोड़ी खफगी होती है तो मैं ये काम, तो हुजूर तो लोगों के मिजाज का ख्याल करते थे, नबी करीम को तो पता होता था। लेकिन माँ बदौलत कहते हैं सारे मेरी मर्जी के मुताबिक चलें। हाँ, मैंने जिंदगी में ये तजुर्बा भी किया है कि आप लोगों का ख्याल रखने लग जाते हैं तो लोग खराब भी हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो समझते हैं शायद मेरी जरूरत बड़ी है। ना ना, ये बात नहीं भाई, बात कुछ और है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है ना, तो काफिर है या मुनाफिक है, हुजूर की तो ड्यूटी है प्यार करना। लेकिन काफिर को तो चाहिए ना कलमा पढ़े, मुनाफिक को तो चाहिए ना मोमिन बने। ओ भाई, मैंने कहा वो बुजुर्ग हैं, उनकी जिम्मेदारी ही प्यार करना है, वो जो भी जाएगा उससे। लेकिन तू बता, तूने प्यार में से सीखा क्या है, लिया क्या है, तेरे ऊपर असर क्या है? प्यार करना, शफकत करना और है, ये जुमला मेरा याद रखना। प्यार करना किसी से और है और उससे राजी रहना ये बात और है। किसी पर शफकत करना और है और उस बंदे से राजी रहना, ये आप देखें कि वो राजी है आपसे कि नहीं, कि खाली प्यार है, खाली शफकत है। शफकत तो मजबूरी है, करनी है। तो मेरे अजीज याद रखें, नबी करीम थोड़ा थोड़ा ख्याल करते, देखते बंदा उसके मिजाज के मुताबिक। देहाती आता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते। हजरत ज़ाहिर देहाती थे, वो आते थे तरकारियां लेके गांव से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार करते थे, वो कई दफा अजीबो गरीब बातें भी करते थे, हुजूर मोहब्बत से पेश आते थे, उनकी तबीयत का ख्याल करते, उनके मामलात को देखते। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो देखते कौन शख्स किस तरह का है, किस रवैये का है, किस अंदाज का है, उसको उसके मुताबिक इज्जत देते, वकार देते, नवाज देते, उस शख्स का उस तरह का इकराम करते। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने मेराज की रात मैंने जन्नत में एक महल देखा। मेरा दिल किया मैं अंदर से जाके देखूं, पर उसके दरवाजे के करीब गया तो उमर फारूक का नाम लिखा था। फरमाते हैं मैंने कहा उमर जरा तबीयत का सख्त है। उसने कहना है कानून ये है कि पहले इजाजत लो फिर किसी के घर जाओ। चलो हम नहीं जाते, उमर से पूछ के चले जाएंगे, घर जो उमर का है। नहीं, आपको समझ आई मेरी बात की? यार नहीं समझे। जिनके कदमों के सदके घर मिला है, अगर वो ये ख्याल करते हैं कि सामने वाले से पूछ लेना चाहिए, नहीं आप नहीं समझे। ओ भाई, जिनके बरकत से वो मकान मिला है, अगर वो मिजाज का इतना ख्याल रखते हैं तो फिर मिजाज रसूल का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। फिर मिजाज सुनो, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए। हुजूर ने बताया वो उमर तेरा मकान बड़ा पसंद है यार। मैं अंदर जाने लगा था, दरवाजे पे हूर भी बैठी थी, जाने लगा था अंदर, तो वो ना
میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون کو بڑا پابند ہے، اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ، حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگی حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں؟ مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے؟ جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے، ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے، نکل جاتا ہے شیطان بھی۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے، کبھی تاری ہوتی تھی وہ دلیر میں کہیں اور ہوں، یہاں تو میں غلام ہوں، یہاں تو میں نوکر ہوں، دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ روس جاؤ۔ رو پڑتے، اور طریقہ کیا ہوتا؟ زمین پہ کونیاں رکھ کے نا، کونیاں گھٹنے، اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں، حدیث صحیح میں موجود، یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا، جیسے بچے نہیں چلتے، کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے، اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے، نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے، اور پھر روتے جب حضور ناراض ہوتے تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک، عمر سے نہیں، تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے، یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، حضور میں بڑا راضی ہوں، حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، و محمد نبیم و رسولہ، اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا، حضور بڑا راضی ہوں، مہربانی فرما، بڑا راضی ہوں۔ یہاں پیر سید علی حسین شاہ صاحب اشرفی رحمت اللہ علیہ کچوچا شریف کے بزرگ تھے، اور شان یہ تھی کہ چہرہ غوث پاک سے ملتا تھا، وہ تھوڑا سما کے قائل تھے، سما کے، یعنی وہ والا سما نہیں جو اب ڈھول ڈمکے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ اس میں اشعار پڑے جاتے تھے، اور بعض ایسے شعر تھے جن پر باپ بزرگ کہتے تھے نہیں ہونے چاہیے، یہ رائے کا اختلاف۔ ان کے یہاں ایک خلیفہ تھے سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ خلیفہ ہیں لیکن بڑے عالم تھے۔ سید صاحب یہاں آئے تو لوگوں نے کہا حضور کو شعر پڑھیں، تو آپ فرمانے لگے یہ میرا مرید مفتی اعظم ہے، یہ منع کرتا ہے، یہ ان باتوں سے منع کرتا ہے، تو یہاں نہیں پڑھنے۔ لوگوں نے کہا حضور مرید کی بھی ماننی ہے، میں نرا مرید نہیں، مفتی بھی تو ہے نا، قرآن و سنت کی روشنی میں منع کرتا ہے۔ تو اتنا لوگ خیال کر لیتے تھے دوسروں کے مزاج، اور یارو ہم تو بوجھ بنتے ہیں، ہم تو چڑھاتے ہیں جس کے، اور میں دیکھتا ہوں دنیا چڑھ چڑھ کے پاگل ہو گئی، چڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو، تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اب تھپڑ مارنے بند کر دیے ہوئے ہیں، اب ہم ڈنڈے نہیں مارتے، اب ہم نفسیاتی تکلیفیں دیتے ہیں، نفسیاتی ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اتنا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ لوگ پاگل ہونے کے قریب آ جائیں، خودکشیاں ہونے لگی ہیں۔ اگر ہم نفسیاتی طور پر پیار کریں، سامنے والے کو ذرا عزت دیں، ذرا اس کے جذبات کا خیال کریں، ذرا اس کی طبیعت کے مطابق چلے، ذرا تھوڑا سا محبت کر لیں، پیار کر لیں، بڑی دنیا بچ جائے گی، بڑے سارے لوگ قریب آ جائیں گے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا بمنزلہ طاقت کے بوجھ ڈالتے تھے، بمنزلہ طاقت کے، حضور نام لے کے بھی کہہ سکتے تھے عبد الرحمن تو مالدار ہے، دے اتنے پیسے جہاد میں، عمر تو مالدار ہے، دے پیسے، عثمان غنی دے، یہ نہیں حضور نے کبھی فرما، اعلان کر دیا بھئی جہاد کا موقع ہے، اپنا اپنا حصہ ڈالو۔ حضور کسی شخص پر کوئی بوجھ، اپنے آپ کو بوجھ نہ بنائیں۔ اسلام نفسیاتی مسائل کا حل بتاتا ہے کہ آپ پیار کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بہت سارے بیمار ایسے ہیں جنہیں دوائی کی نہیں ہماری توجہ کی ضرورت ہے، بہت سارے بیمار اس قسم کے ہیں جنہیں صرف آپ کی مسکراہٹ کی ضرورت ہے، جنہیں صرف آپ کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا دھیان کریں، تھوڑا پیار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ سامنے والے کے مقام